میں اس دس کی علم بستہ میں تھوڑا اضافہ ہو۔ پروفیسر اختر الباسط صاحب سے گزارش صاحب و کروں شاعری بہت ہو کہ رہی وہ ہے تاج صاحب کے بارے میں اور اور ان کی کتاب کے بارے میں معاف اپنے کیجیے گا تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ اردو جناب سمٹ اختر رہی ہو الباسط صاحب۔ لیکن شاعری قابل صد احترام محترم تاجدار تاج صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، صاحبان اعزاز، محترم خواتین و حضرات، مجھ سے کہا گیا اور باصرار کہا گیا کہ میں آج کی اس تقریب میں شامل ہوں اور اس مجموعے کی رسم اجرا کی سعادت حاصل کروں، تو میں اس کے لیے جواز سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا جواز ہو سکتا ہے، تو پتہ چلا کہ میرا تعلق جامعہ ملیہ اسلامیہ سے برسوں رہا ہے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہمارے بزرگوں کی روایت یہ تھی کہ وہ کسی بھی تقریب کا انعقاد جب کرتے تھے تو اس کا افتتاح سب سے کم عمر طالب علم سے کرایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ہمارے ذمہ داروں نے سوچا کہ کم عمر نہ صحیح تو کم علم آدمی جو ہے اس کا وہ کیا جائے، اور وہ کم سے کم ایک طرح سے اس کے علم میں تھوڑا اضافہ ہو۔ صاحب و شاعری بہت ہو رہی ہے اور معاف کیجیے گا اردو سمٹ رہی ہو، لیکن شاعری سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں، مگر ایسی شاعری جو نہ ترقی پسندی، نہ جدیدیت، نہ مابعد جدیدیت کی کسی کیٹیگری میں فٹ ہو، اگر اس شاعری کو آپ کو دیکھنا اور پڑھنا ہے تو اس مجموعے کو آپ دیکھیں اور پڑھیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ میں ادب کو خانوں میں تقسیم کرنے کے حق میں نہیں ہوں، ویسے بھی میری کوئی اوقات اور بساط نہیں ہے، کیونکہ میں نہ ادب کا قاضی ہوں نہ ادب کا مفتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میری ایک حیثیت مسلم ہے جس سے مجھے کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور آج کے دور میں وہ سب سے بڑی اہمیت کی چیز ہے، اور وہ یہ کہ میں اردو کا قاری ہوں، اور زبان اور ادب میں سکہ اسی کا چلتا ہے قاری جس کے ساتھ ہوتا ہے جی۔ تو مجھے خوشی ہے کہ تاجدار تاج صاحب جو ہیں، جن کی نسبتیں بڑی عجیب ہیں، ایک طرف تو ازہر ہند دیوبند، دوسری طرف عروس البلاد بمبئی جی، ایک علمی ایک فلمی جی، اور دونوں کے بیچ میں اپنی شخصیت کے کھرے پن کو اور توازن کو برقرار رکھ کے نئی نسل کے شعور کی تربیت کرنے کا جو فن اور حوصلہ ان کے پاس ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ جس خانوادے سے ان کا تعلق ہے دیوبند میں، وہ بڑا زبردست خاندان ہے۔ شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی ہوں، مفتی اعظم عزیز الرحمن عثمانی ہوں جی، بے بدل ادیب اور ایک مارکا خیز مدیر عامر عثمانی ہوں جی، کوئی بھی آپ کوئی نام لیجئے پتہ چلے گا کہ عثمانی جو ہیں ان کا بہرحال دیوبند کے ادبی منظرنامے پہ ایک غیر معمولی اثر ہے، اور آپ وہ ان کی یہاں پر تاجدار تاج صاحب کے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صاحبو، میں برفیلی زمین کا سورج جب مجھے یہ پہلی دفعہ راشد صاحب نے دی اور میں دیکھ رہا تھا تو میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب میں نے اسے پڑھا اور غور کیا تو لگا کہ ایک ایسے زمانے میں جب انسانی احساسات و جذبات سرد ہوتے جا رہے ہیں، ٹھٹرتے جا رہے ہیں، انہوں نے
برفیلی زمین پر اپنی فکر کا سورج اگا کر زندگی کو نئی تمازت اور حرارت عطا کی. اور یہ غیر معمولی بات ہے. ان کی شاعری جو ہے اس کے اندر اس پر یہ وہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں علامہ اقبال کا وہ فتویٰ جو ہے جو شعراء کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، ہائش کیا میں ان کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. ان کے یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ عورت اور مرد کی صنفی تفریق جو ہے اس کو نہیں کیا میں مانتے ہیں، بلکہ یہ انسان اور انسانیت کی شاعری کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جس کے لیے ہماری مبارکباد کے مستحق ہے. صاحبو، میں جو بھی اس میں آپ اٹھا لیں، کوئی غزل اٹھا لیں، اور غزلی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ جو ان کی نظمیں ہیں ان نظموں کو بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو فن کی پختگی ہے، کہنا مشقی ہے، لہجے کے اندر ایک نسرین و نسترن کا آہنگ ہے، وہ غیر معمولی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا خوبصورت کلام ہے، مجھے مبارکباد دینی چاہیے اس کے ناشرین کو کہ انہوں نے اسی اہتمام سے اس کی طباعت کو بھی اختیار کیا ہے. اور مجھے ان کا یہ شعر جو انہوں نے لکھا ہے، میں باشندہ ہوں برفیلی زمین کا، میں باشندہ ہوں برفیلی زمین کا، مجھے سورج بناتی ہے خاموشی. تو یہ ان کے یہاں. اور آپ غور فرمائیں اس غزل کو. دیکھتا ہوں کس کی غرقابی کا منظر ہے خدا، میں سمندر میں ہوں یا مجھ میں سمندر ہے خدا. بات کرتا ہوں تو جھکتا ہے میرا سر اے خدا، پست قد لوگوں کو اونچائی عطا کرے خدا. یہ آپ اپنے دور کی جو سچائیاں ہیں اگر ان کو شاعری میں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے جو احساسات جذبات ہیں اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں، اور جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اس کے اندر وہ سب کچھ کہا گیا ہے جو کہ آپ بھی سوچتے رہے ہیں، لیکن لفظوں کو شعر کے پیکر میں ڈھال کر آپ کے میرے جذبات کو، زمانے کی سچائیوں کو اور ہماری تہذیب کے ان اقدار کو جن سے کہ زندگی عبارت ہے، اور عبارت وہ کس سے ہے؟ وہ حسن سے ہے، خیر سے ہے، عدل سے ہے. اگر حسن، خیر اور عدل کی شاعری آپ کو دیکھنی ہو تو برفیلی زمان کا سورج ضرور پڑھیں اور اس کو آگے بھی پڑھائیں، آگے بھی بڑھائیں. اور میں ایک گزارش اور کروں گا کہ زبان کے معاملے میں بھی مجھے ایک بات بہت دلچسپ ہے. معاف کیجیے گا سلمان غازی صاحب سے اور عظمیٰ ناہید سے معذرت کے ساتھ، اردو زبان کو معرب اور مفرس بنانے میں مدرسے والوں کا بہت ہاتھ ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ تاجدار تاج صاحب نے یہاں پر بھی دیوبند کی روایت سے انحراف کیا ہے اور ایسی پاکیزہ، صاف ستھری، شستہ اور آسان زبان استعمال کی ہے کہ کوئی بھی سنے تو لگے گا یہ کہ دل سے نکلی اور دل میں پڑی. میں اس کے لیے بھی، چونکہ اس میں نہ ترسیل کا المیہ ہے اور نہ ابلاغ کی کوئی پریشانی، بات جو ہے وہ ہم تک آسانی سے پہنچ جاتی ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور صاحبوں، ایک بات کے لیے آج کی تقریب اور یادگار ہے کہ یہاں عروس البلاد بمبئی کے جو ادبی منظرنامہ ہیں اس کے تقریباً سارے بڑے لوگ جمع ہیں.
اور خاص طور سے ہم سب کے لیے یہ خوشی کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے کہ یہاں پر نقش لائل پوری صاحب بھی موجود ہیں۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نقش صاحب کو دیکھا تو مجھے بے اختیار فراق کا وہ شعر یاد آیا، آنے والی نسلیں ہم پر فخر کریں گی، ہم اثرو ان کو جب یہ معلوم ہوگا ہم نے ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔